لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله بهذه الأمة بضعيفها وبدعوتهم وصلاتها وإخلاصهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج پورے دنیا میں حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر بہت ہی حالات خراب ہیں۔ کہیں سیاسی طاقت سے پریشان ہیں، کہیں مال و دولت سے پریشان ہیں، کہیں جانی اعتبار سے پریشان ہیں۔ غرض یہ کہ ہر ایک اعتبار سے مسلمان پریشان حال ہیں۔ ہر مسلم اب آسمان کے جانب نظر اٹھائے ہوئے ہے کہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے راحت مل جائے اور تکلیف اور مصیبتیں دور ہٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے کچھ طریقے اور کچھ وظیفے بتلائے ہیں کہ کس اعتبار سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ جتنے بھی قومیں گزری ہے اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں اور وقت کے پیغمبر گزرے ہیں، جب وہ حالات کے شکار ہوئے اور جب انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی اور اپنی غیب کی جانب سے ان کی مدد کی۔ ایسے واقعات سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اور یہ بات جان لو کہ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو مدد نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کہ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی میں مبتلا کرے تو اس پریشانی کو اور اس نقصان کو تم سے کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی خیر کی بات پہنچائے یا تمہارے ساتھ میں کوئی بھلائی کا معاملہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اپنے نصرت و مدد کے واقعات اور بتاتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ایوب کہ قرآن مجید کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ہے، ان کی حالت ایسی تھی، شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، فرما بردار بیوی ان کی تھی، سننے والی اولاد تھی، لیکن ایسے حالات کا اور ایسے پریشانی کا شکار ہو گئے
کہ ان کے جسم میں بیماری نے گھر کر گیا اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جو حصہ بیمار نہ رہا ہو۔ ہر جانب ان کے جسم میں بیماری لگ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کے مال و اسباب سب کچھ ختم ہو گئے۔ ان کے چاہنے والے، ان کے پاس میں اٹھنے بیٹھنے والے سب ان سے دور ہو گئے، کوئی ان سے قریب آنے نہیں لگا۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر نقل کیا ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے اسے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ جتنے بھی ان کے پاس میں آنے جانے والے تھے وہ آنا جانا انہوں نے بند کر دیے، سوائے ان کی بیوی کے اب ان کے پاس میں کوئی آتے جاتا نہیں تھا۔ مال و دولت جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا وہ تمام کا تمام ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیح و سالم اور تندرست و طاقتور جسم، ایک نبی کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، لیکن اس جسم کو بھی بیماریوں نے آ گھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور فرما بردار بیوی انہیں عطا فرمائی تھی، غرض یہ کہ ان سے ان کی اولاد بھی چھین لی گئی، ان کی اولاد بھی ان سے چھوٹ گئی، ان کے مال و دولت بھی ان سے برباد ہو گئے، ان کے جسم میں بھی بیماریوں نے گھر کر لیا۔ ایسے وقت کے اندر کہ ایک وقت کا کروڑ پتی، اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے مالدار آدمی، کہ جو کئی مسکینوں کو کھانے کھلانے والا، کئی غریبوں کا خیال رکھنے والا، ان کی نوبت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی بیوی دوسروں کے یہاں پر کام کیا کرتی تھی۔ جب ایسے پریشانی کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی، اور ان کی مدد اس معنی کر فرمائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین کے اوپر اپنا پیر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر اپنا پیر مارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پانی کو نکالا، اور اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا۔ اس غسل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو بیماری سے راحت عطا فرما دی۔ اب کوئی بیماری ان کے جسم میں باقی نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر برکت اور زیادتی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں، جیسا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ کو مدد و نصرت کے لیے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی دولت سے آپ کو سرفراز کیا تھا، وقت کے نبی تھے، حالات کے اس طریقے سے شکار ہو گئے کہ آپ کہ جسمی اعتبار سے آپ بالکل بوڑھے ہو گئے، جسم کی ہڈیاں گل گئی اور سر پر کے اور داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ آپ کی بیوی بانجھ تھی، آپ کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن قوم کی حالات کو دیکھ کر، قوم کی بگڑتی ہوئی حالات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما جو میرے بعد میں میرے طریقے کو آگے جاری رکھے، یعنی جو نبوت و رسالت والا کام ہے، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی جو دعوتی فکر کے اعتبار سے لوگوں کی جو فکر کرنے والا کام ہے، یہ نبوت کا کام میری اولاد سنبھال سکے۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھتے تھے، آپ اپنے قبیلے کے اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں آپ کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی حالات کیسے ہے کہ آپ جسم کے اعتبار سے بالکل بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بالکل گل گئی، بال سفید ہو گئے، اور جو بیوی تھی،
بیوی بھی باج تھی، ایسے وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز لگائی تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک حد تک دعوت و تبلیغ دیتے رہے، اللہ کی بات بتلاتے رہے، وحدانیت کو بتلاتے رہا، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہا، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمندر کے کنارے چلے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سمندر میں ایک مچھلی نے انہیں اپنا لقمہ بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ ایسے وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، وقال رب انک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، میں ہی قصوروار ہوں اور میں ہی سزا کے مستحق ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی اور اپنے مقربین بندوں میں شامل و داخل فرمائے۔ جو بھی بندہ پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اپنے غیب سے مدد اور نصرت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی مدد کوئی حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مدد کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، خیر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، بھلائی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون وہ ذات ہے جو پریشانی کے عالم میں اسے پکارے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ وہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ بندہ کتنے ہی پریشانی کے عالم میں ہو، کتنے ہی گناہ اپنے سروں کے اوپر لاد کر بیٹھا ہو، اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اپنے گناہوں پر پچھتاوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد و نصرت کی درخواست کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد بظاہر 313 تھی۔ آپ دنیاوی اعتبار سے، ظاہری مادی اعتبار سے آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی، صرف 313 صحابہ اکرام تھے۔ ان کے پاس میں 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھے، باقی آپ کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری جانب کفار کی تعداد کو دیکھ لیجئے کہ وہ آپ سے 3 گنا بڑی ہوئی تھی، 1000 سے قریب ان کی تعداد تھی، اور سب کے سب زمانے کے بہترین جنگجو اور طاقتور انسان تھے۔ سبھی کے جسم کے اوپر زرہ بختر لگی ہوئی تھی، تلواریں ہر ایک کے پاس میں تھی، گھوڑے ہر ایک کے پاس میں تھے، اور یہاں پر مسلمان کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی درخواست کی، مدد اور نصرت کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تمہیں یہ بات کافی ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے، اور اگر یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین اگر تم پر اچانک حملہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ غرض یہ کہ یہ اپنی طاقت و قوت کے لیے کتنی ہی تعداد لے کر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کے مقابلے میں فرشتوں کو لا کھڑا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی بدر کے لڑائی کے اندر مدد فرمائی۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک کافر کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کافر ان
کے آگے تھا، یہ ان کے پیچھے تھے، انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں ایک فرشتے کی آواز گونجتی ہے جو اپنے گھوڑے کو آواز لگا رہا ہے، یا خیزمی کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو وہ فرشتہ آواز لگا رہا ہے اور اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ چلو آگے چلو آگے چلو، اور وہ فرشتہ اس کافر کے پیچھے بھاگا جس کافر کے پیچھے یہ صحابی جا رہے تھے، لیکن جب یہ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ کافر مر چکا ہے اور اس کے ناک کے اوپر ایک کوڑے کا نشان ہے جو فرشتے کے کوڑے کا نشان تھا، اور اس کوڑے کے اثر سے اس کافر کا چہرہ بالکل سرخ، بالکل سبز ہرا ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی۔ ایسے ہی احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب جو پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور مسلمان اور صحابہ اکرام کی مدد فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ خندق کا موقع ایک جانب بنو نذیر ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس سازش میں کفار قریش کو مدد کا وعدہ دلایا کہ تم مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد گلے کے ذریعے بھی کریں گے، ہم تمہاری مدد ہتھیار کے ذریعے بھی کریں گے۔ بنو نذیر جو کہ یہودی ہے، یہودی شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، ان کی ہر وقت سازش یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اور آپ دیکھو جتنی بھی جنگیں ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہودیوں کا وجود ضرور شامل حال ہوتا ہے، ان کی سازش اور ان کی چالیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی واقعہ احزاب کے موقع پر آیا، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر، کہ ایک جانب مسلمانوں کی تعداد ہے جو 3000 کے قریب ہے، اور دوسری جانب کفار و مشرکین ہیں، یہودی بنو نذیر ان کی مدد کر رہے ہیں، اور کفار نے اپنی مدد کے لیے مکہ کے اطراف کے جتنے بھی قبیلے تھے، بنو غطفان، بنو انصار، جتنے بھی قبیلے تھے، ان تمام قبیلوں کو اپنے ساتھ میں مدد کے لیے بلا لیا کہ یہ تمام کے تمام مل کر مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ میں حملہ کر دے۔ ان کی تعداد کے اندر بتلایا گیا کہ ایک جگہ پر کہ 13,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور ایک جگہ بتلایا گیا کہ 15,000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ ایسا لشکر جرار مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کا منشا و خواہش یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والوں کو مٹا دے، اللہ اور اس کے رسول کو نام لینے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور ہر جانب کفر ہی کفر چھا جائے۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ منشا تھا، اور آج بھی دنیا کے تمام کافرین کا اور دنیا کے تمام اقوام کا ایک ہی نظریہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہے، کوئی شخص اس پر غالب ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب اپنے صحابہ اکرام کی جماعت کو لیے ہوئے احزاب کے موقع پر پہنچے۔ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے خندق کھدوائی۔ دوسری جانب کفار کا لشکر جرار تھا جن کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، کفار، ان کے ساتھ میں یہودی، اور ہر تمام تر اسباب ان کے پاس میں موجود تھے۔ ایسے سخت پریشانی کے عالم میں، ایسے گرما گرمی ماحول میں کہ سردی کا موسم تھا، اوپر سے سردی کا موسم تھا، سخت سردی اور جاڑے کے موسم میں سامنے لشکر جرار جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے حاضر تھا، جن کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، 15,000 تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رب کو مدد و نصرت کے لیے پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت فرمائی، اس معنی کر کے اس لشکر کے اوپر ایک برفانی طوفان ہوا، سرد ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لشکر کو ہلاک کر دیا، اس معنی کر کے ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے خیمے اڑنے لگے اور ان کے جانور بدکنے لگے۔ اس طریقے سے یہ لشکر جرار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے سے بھگا دیا۔ جو بھی شخص پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد و نصرت ضرور فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ مدینے کے قریب میں ایک قبیلہ تھا، ان قبیلے والوں کے پاس میں ایک باندی تھی جو سیاہ تھی، کالی کلوٹی باندی تھی۔ اس قبیلے والوں نے اپنے قبیلے سے اس باندی کو نکال دیا۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی وہاں پر نہانے کے لیے اور منہ دھونے کے لیے نہر پر گئی۔ نہر پر جب وہ گئی تو اس نے اپنا چمڑے والا ہار اتار کر نہر کے کنارے رکھا۔ وہیں پر آسمان سے ایک چیل آئی اور اس چیل نے گوشت سمجھ کر اس ہار کو اٹھا لیا۔ تمام قبیلے والوں نے اس خاتون کو مورد الزام ٹھہرایا کہ تو نے ہی ہمارے قبیلے کی شہزادی کا ہار چرایا ہے، بتا کہاں رکھی ہے، دے دے۔ اس کی تلاشی لی، اس کے سامان کی تلاشی لی، یہاں تک کہا گیا کہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لے لی گئی کہ اگر تو نے ہار لے لیا ہوگا تو ہمارا ہار دے دے۔ لیکن ایسے پریشانی کے عالم میں اس باندی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا یہ، لیکن لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اب وہ چیل جس نے اس ہار کو اٹھایا تھا وہ آسمان کے اوپر نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اس نے آسمان سے اس ہار کو پھینک دیا، اور اس باندی کی برات اور گناہ سے برات اور بری ہونا ثابت ہو گیا۔ تو اس باندی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد اور نصرت فرمائی، اور اسی موقع پر وہ باندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک خیمے کا اور ایک رہنے کی جگہ کا انتظام فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بار بار پوچھتی اور وہ یہی شعر پڑھتی تھی کہ جس شعر کے اندر وہ اپنی برات کا، لوگوں کے الزام لگانے کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کس طریقے سے مدد و نصرت کی ہے اس کا تذکرہ اپنے شعروں کے اندر کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باندی کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، آئین اس وقت جب کہ پورا قبیلہ اس کے خلاف ہو گیا تھا اور تنہا وہ باندی کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک معصوم سے پرندے چیل کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ ایسے ہی واقعہ حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئے تو وہاں پر راستے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا، جو بھی اس کی سرحد سے گزرتا اور اس سرحد سے گزرتا، اگر ان کے ساتھ میں کوئی خاتون ہوتی تو وہ بادشاہ اس خاتون کے ساتھ میں، اس عورت کے ساتھ میں بدسلوکی کرتا، اس کے ساتھ میں بدکاری کا ارادہ کرتا اور اس کے ساتھ میں بدکاری کرتا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں آیا کہ دونوں شوہر اور بیوی راستے سے جا رہے تھے۔ راستے میں اس ظالم بادشاہ کی بستی پڑی۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کروانے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی، بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ وہ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ اگر کسی کے ساتھ میں اس کی بہن ہوتی
تو وہ اس کے ساتھ میں بدکاری نہیں کرتا، لیکن وہیں پر اگر کسی کے ساتھ میں اس کی بیوی ہوتی، کسی کے ساتھ میں اس کی خالہ یا ماں ہوتی یا کوئی اور خاتون ہوتی تو وہ بادشاہ اس کے ساتھ میں بدکاری کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ان کی بیوی تھی، لیکن ایمانی رشتے کے اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ خاتون میری بہن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، بہن کا سننے کے باوجود، وہ بادشاہ ہر کسی کو چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کے معاملے میں اس نے اس طریقے سے خیانت کی کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ بہن کا سننے کے باوجود بھی اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ میں بدکاری کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام اس کے سامنے حاضر ہوئے، اس نے ان کے ساتھ میں بدکاری کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے رب سے دعا کی کہ اللہم انی کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہم انی کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا زوجی فلا تسلط علی ھذا الظالم، کہ اے اللہ، میں نے تیری ذات پر ایمان لے آئی، میں تیرے رسول کے اوپر ایمان لے آئی، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہر ایک مرد سے کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، اے میرے خدا اس ظالم کو میرے اوپر مسلط نہ فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان خاتون کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ وہیں پر وہیں بن گیا، پیرالائز اس کے ہاتھ کو ہو گیا۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ اب شل ہو گیا، کام کرنے کے قابل نہیں رہا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے تو اسے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتی، آپ اسے مناسب سزا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیرالائز کو ختم کیا، لیکن دوبارہ اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے 12 تیسری مرتبہ اس ظالم بادشاہ نے ان کے ساتھ میں بدکاری کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے پیرالائز کر دیا۔ ایسے ہی اس کے ساتھ میں ہوتا رہا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اسے لے کر جائیے، یہ تو کوئی مجھے جادوگرنی یا شیطانی معلوم ہوتی ہے کہ جس کے اوپر میرا کوئی بس نہیں چل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ ایک جانب بادشاہ ہے اور ایک جانب بادشاہ ہے، اس کی رعایا ہے، تمام تر طاقت ایک جانب ہے اور دوسری جانب حضرت سارہ علیہ السلام ہے، جس کا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی اس ظالم بادشاہ سے حفاظت فرمائی۔ جو بھی بندہ سچے دل سے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں، ہم ان طریقوں کو اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیب سے اپنی ان بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ اعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی مدد فرماتے رہیں گے ان کے کمزور و ناتواں لوگوں کے ذریعے، ان کی دعاؤں کے ذریعے، ان کی نمازوں کے ذریعے اور ان کی اخلاص و سچائی کے ذریعے۔ 3 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر اللہ سے مدد حاصل کرنے کے بیان فرمائے ہیں۔ بدعوتہم و صلاتہم و اخلاصہم، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی یوں ہی مدد فرماتے رہیں گے جیسے میں نے آپ کو فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، حضرت زکریا علیہ السلام کو
بڑھاپے کے عالم میں نیک اولاد کے ذریعے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طریقے سے ایک خاتون کو، ایک غلام اور ایک بادی کی مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صحابہ اکرام کی غزوہ بدر کے اندر تمام تر مادی اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ غزوہ خندق میں صحابہ اکرام کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ ایسی ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا و ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی اس امت کی مدد فرماتے رہیں گے اگر وہ ان چیزوں کو اختیار کرے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں اخلاص۔ تین چیزیں مدد کے حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا یعنی نماز کا پڑھنا، اور ایسے ہی اخلاص یعنی للہیت، نام نمود اور دکھلاوے کے لیے ہم نماز نہ پڑھیں۔ یہ بات ہم جان لیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تمام انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ان انسانوں میں ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ اول درجے کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ ہمارا پیدائش کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر ہم ان اوامر کا اہتمام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کی ہوئی باتوں سے بچتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماتے رہیں گے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 چیزوں کی وصیت فرمائی کہ ان 5 چیزوں کا اہتمام کرو۔ فرمایا احفظ یحفظک اللہ احفظ کا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ پہلے پوری حدیث کو سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ فَلَا يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ فَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، کہ جان لو کہ جب بھی تمہیں کوئی مدد حاصل کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کرو، جب بھی تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگ لو، اور یہ دنیا کی طاقت و قوت کی جانب مت دیکھو کہ ان کے پاس میں اتنی طاقت ہے، ان کے پاس میں اتنی قوت ہے، تمام تر اختیارات انہیں حاصل ہے، گرام پنچایت سے لے کر ودھان سبھا اور لوک سبھا تک کی تمام تر پاوریں ان کے پاس میں ہیں، اس جانب نظر نہ دوڑاؤ، جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جان لو کہ اگر پوری کائنات، پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نفع پہنچائیں گی جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور اگر وہ تمام امت اور پوری کائنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیا۔ اب تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے لکھے جانے کے صحیفے سونپ گئے، جو بھی ہوگا، جتنا نقصان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مرضی جس کے ذریعے جس کے ساتھ میں ہوگی اتنا ہی نقصان وہ شخص اسے پہنچائے گا،
اور جتنا نفع اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پہنچانا چاہے گا وہ اتنا ہی نفع حاصل کر سکتا۔ اگر پوری کائنات بھی اگر کسی کو نفع پہنچائے تو نفع نہیں پہنچا سکتی، پوری کائنات اگر کسی کو نقصان اور تکلیف دے تو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مقدر کے اندر لکھ دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی وصیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہے ایمانیات، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، ایک ہے معاشرت اور ایک ہے اخلاقیات، کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو، ہم عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں، ہم معاملات کے اندر صفائی برتے، ہم کسی کو جھوٹ نہ کہے، کسی کو ہم کاروبار کے اندر دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ میں خیانت کا معاملہ نہ کرے، اپنی زبان کے ذریعے اپنے الفاظ کے جادو بیانی کے ذریعے ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم اپنے اخلاق کو صحیح رکھیں، اپنے بڑوں کا اکرام کریں، ہم اپنے چھوٹوں کا اکرام کریں، بڑوں کے ساتھ میں ادب کا معاملہ کریں، ہم ان تمام چیزوں پر یعنی دین پر عمل کریں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں ہم ان حکموں کو بجا لائیں، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جائے۔ اگر ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں گے تو یحفظک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد دعاؤں کے ذریعے فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد اخلاص کے ذریعے فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد نماز کے ذریعے فرمائی۔ جیسے ایک صحابی رسول کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، مالی اعتبار سے ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، مال و اسباب کچھ بھی نہیں، پریشانی کے عالم میں تھے، فاقے پر فاقے ان کے گھر میں ہو رہے تھے، کام دھندے کی کوئی لائن نہیں تھی، 3 دن گزر گئے ان کے اوپر فاقے سوار تھے۔ ایسے پریشانی کے عالم میں یہ شخص اپنی بستی سے دور ہو کر جنگل میں نکل گئے کہ ہم یکسوئی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور دعاؤں کو سنے گا۔ اور دوسری جانب ان کی بیوی جو کہ نیک تھی، ان کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرے شوہر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں، اب یقیناً اب وہ انتظار میں ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کہیں سے غلہ بھیج دے گا تو میں چکی کو صاف کر دیتی ہوں تاکہ گیہوں کو پیس کر اس کے ذریعے آٹا نکالوں اور آٹے کے ذریعے روٹی بنا کر اپنا بھی پیٹ بھروں، اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھروں۔ چنانچہ ان کی خاتون نے اتنا توکل اور اتنا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ چکی کو صاف کیا، اور دوسری جانب جو تنور تھا، روٹیاں پکانے کی بھٹی تھی، اسے روشن کیا، اس کے اندر آگ لگائی کہ میں تاکہ دیر نہ ہو جائے، جب آٹا آ جائے تو دیر نہ ہو، اس لیے اسے جلا دیا، تنور میں آگ لگائی، اور ایک جانب ان کا شوہر دعا کر رہا ہے، دوسری جانب ان کی بیوی دعا کر رہی ہے، اور ظاہری اعتبار سے چکی کو صاف کیا اور تنور کے اندر آگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اس معنی کر کے چکی خود بخود آٹا نکالنے لگی، اور جو تنور انہوں نے جلایا تھا وہ تنور روٹیوں سے بھر گیا، یعنی جتنی روٹیاں ایک وقت میں اس تنور میں بنائی جا سکتی تھی وہ تمام پر روٹیاں بھر گئی۔ ان کے شوہر جب گھر میں آئے تو اتنے اعتماد اور اتنے بھروسے اور اتنے یقین کے ساتھ میں آئے کہ انہوں نے اپنے خاتون سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مدد بھیجی ہے؟ تو ان کے خاتون نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میں نے چکی کو صاف کیا، تندور میں آگ لگائی، دعاؤں کے لیے بیٹھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
چکی کے ذریعے آٹے کو نکلوایا اور تندور کے اندر روٹیاں پک گئی، یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی دعاؤں کی بدولت عطا فرمایا۔ چنانچہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے چکی کو بند کرنے کے لیے پھر چکی کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے لتحنت الی یوم القیامہ، اگر تم چکی کو نہیں اٹھاتے اور اسے کھول کر نہیں دیکھتے تو یہ چکی یوں ہی قیامت تک کے چلتی رہتی اور تمہارے گھر سے قیامت تک کی روٹیاں بنتی رہتی۔ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی۔ بہت سے واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے سنانے کو، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بیان فرما دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے جن کا نام ابو معلن تھا، وہ بڑے اپنے اعتبار سے تاجر تھے، اپنا خود کا بھی سامان بیچتے تھے اور لوگ جو ان کے پاس میں سامان دیتے اسے بھی دوسرے ملک میں لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ راستے میں ایک ڈاکو سے ان کا سامنا ہو گیا۔ ڈاکو نے ان سے کہا، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس میں ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، فإنی لأقتلک، ورنہ تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے لے لو، لیکن مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں جو بھی ہوں میں ہر ایک کو اس کا مال بھی لیتا ہوں اور اسے قتل بھی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس صحابی نے اس سے کہا کہ تم مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، پھر تمہیں جو چاہے وہ کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی نے نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ وہ مکمل دعا حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایسی حکومت کے مالک کہ جس کی حکومت کے اندر کوئی ظلم نہیں ہوتا، اے ایسی سلطنت کے مالک کہ ہر ایک پر جس کی سلطانیت ہے، اے اللہ ایسی پریشانی کے اندر میری مدد فرما۔ یا غیث اغثنی، اے پکار کے سننے والے میری پکار کو سن، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے میری دعا کے سن، اے نمازوں کے قبول کرنے والے میری نماز کو سن۔ چنانچہ وہ صحابی ادھر دعا ہی کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجے جو کہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ وہ اس فرشتے نے اس ڈاکو کی گردن اڑا دی۔ جب یہ صحابی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شہ سوار ہے۔ ان سے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاؤ، اللہ تم نے میری مدد فرمائی، آپ کون ہیں؟ تو وہ فرشتے نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں چوتھے آسمان کا رہنے والا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو آسمان کے اوپر ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے پکارا تو آسمان کے دروازے کھل گئے۔ جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی کہ اے میرے مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں جاؤں اور اس دعا کے کرنے والے کے دشمن کو نیست و نابود کر دوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا اور تمہاری مدد کے لیے میں نے اس ڈاکو کی گردن کو کاٹ دیا۔ تو جو بھی شخص پریشانی کے عالم میں یا مصیبت کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، مدد کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں، چاہے وہ اکیلا شخص ہو یا پوری کی پوری جماعت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مدد فرماتے ہیں۔ جیسے اکیلے شخص کا واقعہ، یہ چیل والی خاتون کا واقعہ، ایسے ہی یہ صحابی کا واقعہ اور پوری کی پوری جماعت، جیسے بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی۔ لیکن مدد کے حاصل کرنے کے جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرط اس بات کی ہے کہ ہم ان طریقوں کو
ہم ان طریقوں کو اختیار کریں. وہ طریقے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی زندگی گزاریں, ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کریں. دوسری یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. تیسری یہ کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور چوتھے یہ کہ ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو, چاہے ہمارا عمل خوشی والا ہو یا ناراضگی والا ہو, ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. ہم اپنا ہر چھوٹا سا چھوٹا اور بڑا سا بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. اگر ہم ان 4 چیزوں کی اہتمام کریں گے اور پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی مدد فرمائیں گے کہ جس کا ہم تصور و خیال بھی نہیں کر سکتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت ہے باقی سنت ہے. کرسی اٹھا لیں, کرسی لے لیں. آئے شاکر بھائی.